تو میرے عزیز دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ انسان جو ہوتا ہے نا، یہ کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہوتا ہے، کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے تقلید کرنے کا، پیچھے چلنے کا مزاج رکھتا ہے۔ اس کی طبیعت ہوتی ہے، یہ کسی کی بات مانتا ہے، کسی کی سنتا ہے، پیروی مزاج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ میں فلانے کو فالو کرتا ہوں، کچھ مانتے نہیں، لیکن سبھی کسی نہ کسی کے پیچھے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ امام اعظم کی تقلید نہ کیا کریں، امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ تو خواجہ صاحب شیخ تو تھے ہی، طریقت اور تصوف میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دسترس عطا فرمائی تھی، وہ منطقی اور فلسفی بھی بڑے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ تو خواجہ صاحب بڑے دھیمے اور بڑے میٹھے انداز میں ہنس کے فرمانے لگے، تیری یہ بات مان لوں؟ اس نے کہا امام اعظم کی بات نہ مانے، تو فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ تو بندہ غور سے دیکھنے لگ گیا، آپ فرمانے لگے خدا کے بندے، اگر تیرے جیسے بیوقوف کی بات مانی جا سکتی ہے تو امام اعظم تو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ نہیں، ہمارا مزاج ہے، کسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمیں ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحمت کر دی، آسانی کر دی، کہا تمہیں رستہ آسان بتا دیتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ آپ پڑھیں لوگوں کو، آپ کسی شخص کو پڑھیں گے، پھر اس پر جو تنقید ہو رہی ہوگی وہ تنقید برائے تنقید ہو یا تنقید برائے تعمیر ہو، آپ جب اس تنقید کو پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اس بندے میں قباحت بھی ہے، اللہ والوں کو چھوڑ کے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ حضور کو جس جہت سے بھی پڑھیں گے، جس انداز میں بھی پڑھیں گے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، دل کو اطمینان ہوگا، ذہن مطمئن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سینے کو فراخی عطا فرمائے گا۔ ہمارا چونکہ زیادہ تر مزاج جذبات میں رہنے کا ہے، طبیعت اس طرح کی ہے، ہم کچھ چیزوں کو باریک بینی سے سوچتے نہیں، گہرائی میں نہیں اترتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، حضور کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی آدمی کسی جماعت کی ایک چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے تو وہ کارڈ بنوا لیتا ہے، اور اس پہ اس نے کئی جگہوں پہ لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں، یہ میں دنیا میں۔ تو لوگ اپنا کارڈ دے کے نا تو فوراً پہ میرا بھی مانگتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں نے تو کبھی بنوایا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی بنوایا ہی نہیں، کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے، اسے بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے، ہم تقریریں کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اس فضیلت کو سمجھیں۔ یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں۔ لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں، اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے۔ رسول کریم اور رب کے لاڈلے محبوب ہیں۔ لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ اس پر توجہ کریں گے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے،
सूरज डूबते हुए आ गया है, चांद के 2 टुकड़े हुए हैं। ये सारी हुजूर की शान। अल्लाह ने अपने महबूब को मिराज अता फरमाई है। लेकिन मिल्लत के जवानों, आपको पता है हमारे नबी पाक का सबसे पहला तारुफ क्या है? हुजूर का सबसे पहला तारुफ ये है कि ये सादिक और अमीन है, ये सच बोलते हैं। हुजूर के उसवे नूर की पहली बात जो लोगों के सामने आई थी वो ये थी कि ये सादिक हैं, ये सच्चे हैं, ये झूठ नहीं कहते। आपको पता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, हुजूर मोमिन कंजूस होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन बुज़दिल भी होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूल अल्लाह मोमिन झूठ बोलता है? तो मेरे करीम ने फरमाया नहीं, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता। हुजूर का जो पहला तारुफ है ना, ये जो हुजूर की 40 साल जिंदगी है ना, इसे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी नबुव्वत की दलील के तौर पर बयान फरमाया है। फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। महबूब आप इनसे कह दे मैंने तुम्हारे बीच वक्त गुजारा है, तुम्हें अकल नहीं? को मेरी तरह का सच्चा देखा है तो दिखाओ। आज मेरी मिल्लत का सबसे बड़ा मसला झूठ है, सबसे बड़ा मसला एतमाद नहीं। बीवी अपने शौहर से कहती है कि तू थोड़े पैसे दे लिया कर, थोड़े एक जोड़े पे मैं गुजारा कर लूंगी, मेरे साथ सच तो बोल। तू लाहौर जाता है तो लाहौर का बता के जा। मां कहती है पुत्र से कि पुत्र थोड़ी बातें बताया कर पर सच्ची बताया कर। कौम का एतमाद उठ गया सियासतदानों से। तुमने लंबे चौड़े वादे किए, तुमने बड़ी बातें सुनाई, तुम टेके ना। आपकी तवज्जो अगर हो तो मैं एक हवाला इस तरह का भी अर्ज करूं आपकी खिदमत में। सब्ज बाग दिखा के लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी। ये हमारे पीर भला क्या करते हैं बेचारे, एक करामत अल्लाह खैर करे कभी कोई एक बन जाती है ना तो फिर वो कंपनी की मशहूरी का जरिया बनती है। वो कहते हैं इस करामत को भी फेसबुक पे डालो। मैं ना कराची जा रहा था तो लाहौर में थोड़ा सा मरीज हूँ, मुझे एलर्जी हो जाती है, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता। तो एक कॉन्फ्रेंस में मुझे शिरकत करनी थी, तो एयरपोर्ट से ही मैंने दोस्तों से पूछा मौसम तुम्हारा कैसा है? कहने लगे पीर साहब बड़ी गर्मी है और शिद्दत है बड़ी, एसी चला के भी गाड़ी में दिक्कत है। तो मैंने कहा अच्छा दुआ करते हैं अल्लाह बारिश बरसा दे। तो ये दुआ लाहौर हो रही थी, मैं कराची एयरपोर्ट पे उतरा तो बारिश हो रही थी। तो वो जो मुझे लेने आए थे ना साहब, वो गाड़ी में एक बंदे को कह रहे हैं कि वो पीर साहब ने लाहौर आख्या सी तो 1.5 घंटे च मींह आ गया है। और मैंने उसे कहा बस कर, अब आगे ना बता, ऐसा ना हो कि 2-4 लोग आ जाएं कि पीर साहब जो कहते हैं वो हो जाता है। जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। ए जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं। इसलिए ये इस तरह करामतों को ना कंपनी की मशहूरी का जरिया हमारे सियासतदान, हमारे बड़े लीडरान वो सबज बाग दिखा देते हैं। आप थोड़ी बातें करें, महदूद करें, मुख्तसर करें। देखें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से ताइफ वालों ने कहा था, जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग की तो सीरत में ये उन्वान भी हमें मिलता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको कल हुकूमत मिलती है तो हमें हिस्सा मिलेगा। अरब के लोगों का मिजाज था ना, उन्होंने हुजूर से कहा अगर कल कला हुकूमत मिलती है तो हम शरीक होंगे। तो हुजूर मुस्कुराए। और मेरे नबी पाक को हुकूमत मिलने का पक कितना ज्यादा था कि मक्के से हिजरत कर रहे हैं, मदीना शरीफ अभी पहुंचे नहीं, रस्ते में सुराका बिन मालिक से कह रहे हैं किसरा के कंगन आएंगे। यानी हुजूर बता रहे हैं कि सुपर पावर भी सारी यहां आ जाएगी। हुजूर तो खंदक वाले दिन एक हथौड़ा मारते थे तो फरमाते थे रूम फतह हो गया, दूसरा मारते थे तो कहते थे ईरान फतह हो गया। ये बुखारी में चीजें आपको मिलेगी। हुजूर को कामिल यकीन था कि इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह, कामिल यकीन था कि इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, ये होगा सारा कुछ। लेकिन उन्होंने जब कहा ना हमें हिस्सा मिलेगा तो हुजूर मुस्कुराए।
فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی؟ فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ بات ختم کرتی۔ سچ بولیں زندگی میں، سچی بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا۔ اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں۔ آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں۔ اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں۔ جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا۔ آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا۔ تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے۔ آپ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں۔ رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے۔ کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولے، سچی بات کرے۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہیں۔ دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ فرماتے میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم نے۔ اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ نے سوالات پوچھے، میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا، میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے۔ یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں۔ میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جو میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی وہ تو میں نے تو بس ایسی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے۔ پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کوئی توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ سنو جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی۔ دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا۔ ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کر لیں باتیں، کو ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لیں باتیں،
تھوڑے دعوے کر لیں کوئی ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے پھر دہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا سردار سن، وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، آج تک میں لڑ رہا ہوں، لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں، میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق کر سچ ہی نکلا کرتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے، ایک سناٹا چھا گیا، کوئی صحابی نہیں وہاں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، لوگ رو پڑے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ چل دیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی رزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار، جس بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ، خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے، ضرورت سچ کی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں، چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے، میں اپنے اس منبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اتنی عزت سمیٹی ہے دین کے نام پہ سمیٹی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا۔ ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتداری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی، آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ دو لقمے آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا، تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو کہ آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں، یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا، ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے، ایک پیر ملا، جوتا بڑا قیمتی تھا، مہنگا تھا، تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کہ شور کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا، اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں، اپنی زندگی میں انصاف کریں۔ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا، بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعے میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا، میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا،
میں چھوٹا میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں, میں ایک ہفتہ تیاری کروں, میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے. میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے. آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں. اگر آپ دیانتدار ہو جائیں, حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں, رو پڑے, فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں. آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا, کون انکاری ہے اس کام سے, سب تیار بیٹھے. لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں. حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر. کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے, جا کے پوچھا کہ کیسا ہے, تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے, کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے, غریبوں کی لسٹ لاؤ. ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا. وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی, پیوند کہاں لگانے ہیں. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے, پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے, تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں. یہ جمہوریت ہے. آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے, آج کہاں جمہوریت ہے. آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے, جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر, لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا, جتنا مرضی قابل ہو. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں, عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر, توجہ ہے میرے بھائیوں کی, انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں, انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے. دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے, مسائل سنتے تھے, اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8, 9, 10 بجے آتے ہیں. تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں. چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہی رونے لگتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں, تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا, جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں, آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے, بتلائیے نا. اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے, پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں, مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے. اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا, تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے, ان کو بھی جواب دینا چاہیے, ان کو بھی بتانا چاہیے, اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا. تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا, سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی, کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں. فرمایا اب تو بن گئے ہونا, جواب تو دینا ہے, حضور بتلائیے. فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی, عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے, بڑھاپا ہے. دن مخلوق کے لیے رکھا ہے, رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی. اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا, ساری رات بارگاہ ربوبیت کی او سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو, تھوڑا سا نا. ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے. کمنٹس پڑھ کے, کمنٹس دے کے, رائے دے کے بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے. خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے. یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے, ان کو تو میڈیا چلانا ہے, اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے, اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے. خدا را کچھ وقت اگر مسلح پہ ملے
تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے. لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں، رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں، آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہو گیا. حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مصلی پہ گزارتا ہوں. دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے، اب اشراق چاشت کے بعد 9-10 بجے نکلتے ہیں. تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہا یہ میرا راز تھا، میری پرائیویٹ بات تھی. کہا جناب اب تو لوگوں کا سوال ہے. تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، غریب آدمی، بیوی بیمار ہو گئی ہے. 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے، بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا. سویرے اٹھتا ہوں، گھر کا کام کرتا ہوں، پھر بیوی کے لیے ناشتہ بناتا ہوں، اسے کھانا کھلاتا ہوں، تیاری کرتے آتے دیر ہو جاتی ہے. دوسرے سوال پر لوگ رو پڑے. کہا تیسرا اعتراض آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پردہ نہ کھولا جائے، میں بڑا راضی ہوں رب کی عطاؤں پہ، میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. آپ موقع دیں جی، بڑی مہربانی، چھوڑ دیں جی، تھوڑی 1 منٹ صرف جی ہمیں دے، بولے نہیں پیار سے جی، ناراض نہیں ہونا، آپ ہمیں موقع دیں. بات بھی اب تقریباً قریب ہونے کے قریب آئی. کہا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے، یہ نہ سنایا کریں آپ دکھ لوگوں کو. یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لگ جاؤں گا تو کچھ بھی نہیں بنتا. چھوڑ دیں آپ، دکھڑے رب رسول کو سناؤ، خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی. وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال ہوا. کہا جناب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں. تو فرمانے لگے میرا راز تھا پر بتا دیتا ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس، ہفتے میں ایک دن دھو لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں. اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں. حضرت عمر رو پڑے. کہا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے، کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو. وہ پھر رو پڑے. عرض کرنے لگے حضور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، میرے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکے میں. جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں. یاد ماضی عذاب ہے یا رب. میں تکلیف میں آ جاتا ہوں، سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا، اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں. 4 سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے، اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نا، بتائیں نا. تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے. کہے اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما، کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں. تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے. حضور کا سارا دین اخلاص کا درس دیتا ہے. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے. مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں. مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے. آپ نے جب 5 سٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے، پھر رج کے روٹی کھائی بھی نہیں جاتی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل محفل ذکر کو
لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.